آج کی اپڈیٹ آپ کو یقیناً چونکا بھی سکتی ہے اور سوچنے پر بھی مجبور کرے گی، کیونکہ بجٹ 2026 کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ نیا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کر دیا جائے گا، لیکن اصل سوال جو ہر ایک کا ہے کہ تنخواہوں میں کس حد تک اضافہ ہوگا، پینشن میں کوئی ریلیف ملے گا، پینشن میں کس حد تک یا کتنا اضافہ ہوگا، یا یہ صرف اعلانات ہی رہ جائیں گے۔ ذرائع کیا کہہ رہے ہیں، اندر کی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اچھی خبر کہ حکومت نے اس ماہ تنخواہیں اور پینشن وقت سے پہلے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی آپ کی رقم مقررہ تاریخ سے پہلے اکاؤنٹ میں آ سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہیں یکم کو آتی ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کی پینشن یا تنخواہیں 20 کے بعد آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے خبر ہے۔ بجٹ 2026 IMF کی شرائط کے مطابق تیار کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو اس چیز کا اندازہ تھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں ملازمین کے لیے پابندیاں ہیں، وہی ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کی پلاننگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عام ملازم کو کیا ملے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں کچھ ریلیف دیا جائے گا، ٹیکس میں کمی کی بھی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے، لیکن اثر ریلیف تو تب ہے جب تنخواہیں بڑھیں گی اور مہنگائی کا اثر کم ہوگا۔ لیکن یہاں آتی ہے سب سے اہم بات کہ پینشن اور تنخواہ میں اضافہ اب مہنگائی یعنی CPI کے مطابق ہوگا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ اب جو جس ریشو سے تنخواہ یا پینشن میں اضافہ ہوگا وہ حکومت خود طے کرے گی، CPI انڈیکس طے کرے گا، آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ ہاں، لیکن اب اس کی کچھ اندازن جو ہے وہ کچھ اندازے کے مطابق اعداد و شمار جو ہیں وہ سامنے کر دیے گئے ہیں تاکہ ملازمین اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ اعداد و شمار کہتے ہیں کہ جی مہنگائی تقریباً 5.7 تک پہنچ چکی ہے۔ یقیناً یہ 5.7 نہیں ہے جی، یہ تو بہت اوپر کیا ہے، لیکن اعداد و شمار جو ہے وہ آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ 5.7 کے حساب سے مہنگائی بڑھ چکی ہے، یعنی اگر یہی فارمولہ رہا تو پینشن میں اضافہ بھی تقریباً 6 سے 8% کے درمیان ہو سکتا ہے۔ پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا کہ CPI تقریباً 7% تھا اور پینشن بھی 7% بڑھی تھی۔ اب دیکھ لیں جی کہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پچھلے سال کی بنسبت مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے۔ پچھلے سال تو CPI انڈیکس 7% پہ تھا، اب 5.7% پر آ چکا ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جی کہ پنجاب میں پینشن مکمل نہیں بلکہ صرف 50% ریلیف کے حساب سے دی جاتی ہے، جبکہ وفاق میں تقریباً 80% انفلیشن کے مطابق دی جاتی ہے، یعنی ہر جگہ ایک جیسا نظام بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ اضافہ بیس لائن پر ہوتا ہے، یعنی کمپاؤنڈ نہیں ہوتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے پینشنر کو ہر سال اصل فائدہ کم ملتا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ملازمین کے اصل مطالبات پر کہ تنخواہوں میں فرق جو ہے اس کو ختم کیا جائے، ڈسپیرٹی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، ایڈ ہاک ریلیف کو بنیادی تنخواہ میں ضم کیا جائے، کنوینس اور میڈیکل الاؤنس یقیناً بہت اچھے حد تک بڑھانے چاہیے تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو سکے، کیونکہ آج بھی کچھ ملازمین ایسے ہیں جو ایک ہی گریڈ میں ہونے کے باوجود آدھی تنخواہ لے رہے ہیں۔ یہ فرق ختم کیے بغیر کوئی بھی ریلیف جو ہے وہ ادھورا ہے۔ اور سب سے اہم بات، پینشن میں اضافہ تنخواہ کے برابر ہونا چاہیے، ورنہ ہر سال پینشنر مزید پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا 6 سے 8% اضافہ واقعی کافی ہوگا یا پھر یہ صرف ایک اور وقتی اعلان ہے؟ اگر ویڈیو یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہو تو ضرور شیئر کریے گا۔ کسی بھی زوم میں، کسی بھی وہم و گمان میں نہ رہیے گا کہ 50% اضافہ ہو جائے گا، 100% ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ فی الوقت ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں ایک تو IMF انوالو ہو گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ IMF کی شرائط کے مطابق ہی بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح تیار ہوگا، تو اس لیے اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں، تیار رہیں، کوئی بھی سرپرائز جو ہے وہ بڑا نہیں ہونے والا۔ یقیناً جو ہے وہ اب CPI انڈیکس بھی آپ خود دیکھ لیں کہ پچھلی دفعہ 7% پہ تھا، اس دفعہ مہنگائی کم ہو گئی ہے جی بنسبت پچھلے سال سے، لیکن یہ میرے اور آپ کے اعداد و شمار اس میں کچھ اہمیت نہیں رکھتے، یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار جو ہیں وہ اس میں اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔